علامہ ابن شہر اشوب جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 4 اور 5ویں جو صدی تھی اس تک میں لفظ سید جو ہے یہ اولاد عبد المطلب یا اولاد رسول کے لیے بطور قرینہ استعمال ہوتا تھا. 6 صدی ہجری سے یہ بلا قرینہ استعمال ہونے لگا. اچھا، سید کے معنی ہی جیسے کہ ایران ہے، بر صغیر ہے یا عرب دنیا ہے، اس میں جو ہے سید کے معنی ہی اولاد زہرا کے سمجھے جاتے ہیں. البتہ جیسے کہ جامع الانصاب ایک کتاب ہے، اس میں علامہ روضاتی نے یہی بات بیان کی کہ ایران میں جو صفوی بادشاہ کا جب تک کا دور تھا، یہ شاہ عباس صفوی جس کی بیٹی کی شادی کا واقعہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا. ایران میں اس طرح سے شکلیں ہوا کرتی تھیں ایک زمانے میں، اب موجودہ تو اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی جو ان کی پرانی فلمیں وہ لوگ دکھاتے ہیں اپنے بادشاہوں کے دور کی، اس میں اسی طرح کے حلیے آپ کو نظر آئیں گے. تو صفوی دور تھا، اس میں اولاد رسول کے لیے میرزا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی سید کے علاوہ میرزا. آج کل میرزا جو ابھی آگے چل کے میں بیان بھی کروں گا کہ جو کہ سید ماں ہو اور باپ غیر سید ہو، ان کی اولاد کو میرزا کہا جاتا. لیکن اس زمانے میرزا جو تھے وہ حضرت اولاد زہرا کو بھی سمجھا جاتا تھا. لیکن آج کل میرزا جو ہے فاطم النسب کو نہیں سمجھا جاتا. اور ہماری جتنی بھی غیر شیعہ عرب دنیا جو ہے آج کل، اس کے اندر تو سید کا اطلاق اولاد رسول کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ان کی عربی خبریں سنیں تو آپ اکثر دیکھیں گی اس کے اندر کہ اس میں کہتے ہیں السید بش، السید ٹونی بلیئر. آپ سنتی نہیں اگر خبریں تو اس کے اندر ان کے لیے بھی سید کا لفظ یعنی مسٹر کے معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہونے لگا ہے. کسی کو کہیں سید ہے تو اس سے ان کے دماغ میں جو تبادر ہوگا وہ اولاد زہرا کا نہیں، جبکہ بر صغیر میں، ایران میں اور مثلا یہ جو ہمارا پاکستان وغیرہ ہے اس کے اندر سید کے معنی یہی سمجھے جاتے ہیں. تو بہرحال، اور آج کل تو وہاں کے ٹی وی پہ سید بارک اوباما کر کے بہت سارے جو ہے اس طرح سے الفاظ آتے ہیں. اور تاریخ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سید البطحا یہ حضرت عبد المطلب کا لقب ہوا کرتا تھا. اللہم صلی علی محمد، یعنی نام کے ساتھ ان کی چیز لگائی جاتی تھی. ان کا ایک اور لقب ابو السعادۃ الاشرہ بھی تھا. سید القریش بھی ان کو کہا جاتا تھا. بحر الانوار کی 15ویں جلد میں ابو طالب کے جو القاب بیان کیے گئے اس کے اندر بھی ان کو سید کہا گیا. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ حضرت ہاشم بن عبد مناف تک یہ سلسلہ آیا. اور روایت میں ملتا بھی ایک دفعہ حضرت عبد المطلب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر اسلام بہت چھوٹے تھے، تو سارے گھر والے حضرت عبد المطلب کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے پیغمبر کو دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہ تمہارا سید ہوگا. پیغمبر اسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا. تو روایات میں بھی ملتا ہے کہ نسل سادات جو ہے اصل میں حضرت ہاشم بن عبد مناف سے چلی. اور دیکھیے روایت میں یہ چیز بھی آئی ہے کہ پیغمبر اسلام کا ایک حق ہے لوگوں کے اوپر، ایک حق ہے، وہ یہ کہ کم سے کم پیغمبر کے 5 اجداد کا نام آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے. 5 اجداد کہ پیغمبر اسلام کے والد حضرت عبداللہ تھے، ان کے والد عبد المطلب تھے، عبد المطلب کے والد ہاشم تھے، ہاشم کے والد عبد مناف تھے اور عبد مناف کے والد حضرت قصی تھے. یہ 5 تو آپ کو پیغمبر اسلام کے اجداد کے نام زبانی یاد ہونے چاہیے. ایک پیغمبر کا حق ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ پیغمبر کے 5 اجداد کے نام آپ کو یاد ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام یعنی حضرت ہاشم سے یہ سلسلہ چلا ہے. سادات کا سلسلہ حضرت ہاشم سے چلا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو طالب بھی سید تھے. یہ جنت المعلا کا جو قبرستان ہے مکے میں، اس میں حضرت ابو طالب کی قبر مبارک ہے. آج کل کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا، نہ اس کی زیارت کر سکتا ہے. ذرا پرانی تصویر. یہ سید تھے. اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے اسی طرح سے ایک اور چچا حضرت حمزہ، جو واقع کربلا سے پہلے کے جو شہداء ہیں ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے حضرت حمزہ.
خیر اس واقع کربلا کے بعد تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے لقب مخصوص ہو کر رہ گیا. تو حضرت حمزہ بھی اس لحاظ سے اولاد عبد المطلب اور بنو ہاشم میں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم بن عبد مناف کی نسل میں سے تھے, وہ بھی سید تھے. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کے ایک اور چچا جو چاروں ائمہ کے جو قبریں بالترتیب جنت البقیع میں ساتھ ساتھ ہیں, ان کے سامنے بالکل جو ایک اور قبر ہے یہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس کی قبر ہے. حضرت عباس بھی یہ بھی سید تھے ظاہر, جس طرح حمزہ تھے, ابو طالب تھے, اسی طریقے سے یہ بھی سید تھے. اسی طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مولا علی کے علاوہ جو دیگر بیٹے تھے, مثلا حضرت جعفر طیار, یہ حضرت جعفر طیار کی قبر, یہ بھی سید تھے. اسی طرح سے حضرت طالب جو تھے, حضرت ابو طالب کے ایک اور بیٹے جن سے کنیت ابو طالب بنی ہے, وہ بھی سید تھے. اسی طریقے سے حضرت عقیل ابن ابی طالب, اور ان کے ساتھ ہی جنت البقیع میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر بھی ہے کہ جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار تھے. تو یہ بھی سید تھے. یعنی یہ سب کے سب افراد بھی سید ہیں اور ان کی اولادیں بھی سب سید. البتہ بعض دلائل الگ سے ہیں کہ سہم سعادت فقط اولاد حضرت زہرا ہی کو دیا جائے گا, زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں. البتہ کچھ مراجع ایسے گزرے ہیں پہلے کہ جو دیگر افراد ہیں ان کو بھی, جیسے جعفر, طالب اور عقیل کی جو اولادیں ہیں ان کو بھی سہم سعادت وغیرہ دینے کے قائل تھے. اچھا, اسی لحاظ سے پیغمبر اسلام خود ہاشمی سید تھے. پیغمبر اسلام بھی ان کی اولادوں میں حضرت زہرا کے علاوہ طیب, قاسم, طاہر, جو کہ حضرت ابراہیم تھے, پیغمبر اسلام کے بیٹے ہی حضرت پیغمبر اسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر مبارک ہے جنت البقیع, جو بچپن ہی کے زمانے میں سارے بیٹے انتقال کر گئے تھے حکم خدا سے, یہ سب کے سب بھی سید تھے. اچھا, اگر وہ موجود ہوتے پیغمبر کے بیٹے تو ان کی بھی جو نسلیں ہوتی وہ بھی ساری کی ساری سید ہوتی. اسی طرح مولا علی کی جو دیگر ازواج سے جو اولادیں حضرت زہرا کے علاوہ بھی وہ سب سید علوی کہلاتے ہیں, سید علوی. جس طرح حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام یہ سید علوی تھے. اسی طرح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. حضرت زہرا کی تو اولادیں امام حسن و حسین سے تو سادات نکلے ہی ہیں, لیکن حضرت زہرا دیکھیے خود ان کے متعلق جو صحیح طور پر پتہ نہیں کہ حضرت زہرا کہاں مدفون ہے, تو ان میں زیادہ امکان یہ ہے کہ اپنے حجرے میں یا پھر ریاض الجنہ میں, یعنی یہ الٹے ہاتھ پر سمجھے روضہ رسول ہے اور پیغمبر کے روضے اور ممبر کے درمیان کا جو جگہ یہ کہلاتا ہے یہ ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. یہ تو آپ کو خالی نظر آ رہا ہے, ورنہ یہاں پہ ایک پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی. اس میں اس قدر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے. یہاں پر علماء, ہمارے خود استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ والی روایت ہم جان بوجھ کے یہاں پر پڑھتے نہیں, ورنہ لوگ احترام کی وجہ سے اس میں ریاض الجنہ میں قدم بھی نہ رکھیں, کیونکہ ایک روایت کے مطابق شاید شہزادی ریاض الجنہ میں نیچے کہیں دفن, تو لوگوں کا قدم وہاں پر نہیں جائیں گے کہ ہم ان کی پاؤں کس طرح سے رکھیں اور اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے, تو بعض اوقات یہ والی روایت پڑھی بھی نہیں جاتی. لیکن یہی امکان ہے کہ شہزادی جو ہیں اپنے حجرے میں پیغمبر رسول کی قبر سے متصل جو حجرہ ہے اس کے اندر ہی دفن ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بہرحال اس کی جو جالی سی لگی ہوئی ہے ان کے حجرے کی, بس اس کے اندر داخل ہو جائیں, اس جالی کے اندر چلے جائیں تو آپ شہزادی کے گھر میں داخل ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اس پہ زنگ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور وہاں کیا صورتحال, اور یہ اس کا دروازہ. تو یہ جگہ آپ کو کیوں دکھائی؟ شہزادی تو یہاں پر ہیں دفن, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان کی اولاد کی. حضرت محسن کی شہادت کے بعد شاید سخت کے بعد وہ بھی یہیں پر ہی مدفون ہیں, اور اگر وہ بھی مثلا حکم خدا سے اور ان مظالم کے نتیجے میں
جو ہے وہ شہید ہو گئے اور ساقط ہو گئے تھے محسن. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اگر آج حضرت محسن زندہ ہوتے اور ان کی نسل ہوتی تو نسل سادات محسنی کہلاتی. جس طریقے سے سادات حسنی ہیں، سادات حسینی ہیں، اسی طریقے سے ان کی نسل سادات محسنی کہلاتی. تو اچھا، اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ان سے جو نسل چلی ہے وہ سادات حسینی کہلاتی، اور باقی تمام ائمہ بھی انہی کی اولاد میں سے. اسی طرح سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جن کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، ان سے سادات حسنی چلے ہیں. اور پھر اسی طرح سے امام حسین کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اولادیں ہیں وہ عابدی کہلاتی ہیں، یا حضرت زید کی نسل سے جو ہیں ان کو زیدی کہا جاتا ہے. اور پانچویں امام کی نسل سے جو ہیں وہ سب باقری کہلاتے ہیں. چھٹے امام کی نسل سے جو ہیں وہ جعفری کہلاتے ہیں. اور اسی طرح سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے جو ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، وہ موسوی یا کاظمی کہلاتے ہیں. اور کاظمین میں ہی حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر مبارک. تو وہ تقوی کہلاتے ہیں، تقوی نہیں، تقوی یا جوادی یہ کہلاتے ہیں. اور ہمارے آٹھویں امام کی نسل سے جو ہیں اللہم صلی علی محمد، وہ رضوی کہلاتے ہیں. اچھا، لوگ رضوی پڑھتے ہیں، رضوی صحیح نہیں ہے، رضوی ہے. آٹھویں امام کے بعد امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے نقوی کہلاتے ہیں، نقوی نہیں، نقوی. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے تو فقط ایک ہی فرزند ہیں اور وہ ہیں حضرت حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.